اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی یا گھر کا کوئی بھی فرد کراچی کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم ہے تو اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اپنی نوعیت کا انتہائی اندھوناک قسم کا واقعہ ہے، اور جس لڑکی کے ساتھ، جس طالبہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے کرائم رپورٹر بتا رہے تھے کہ میں نے جو ان کے والدین کی بے بسی دیکھی ہے نا، میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی انسان کو اتنا بے بس نہیں دیکھا۔ ان کے والدین کی بے بسی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہ ہاتھ جوڑ کے یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی پورا ایک دن تقریباً 18 گھنٹے غائب رہی ہے، اور اس 18 گھنٹے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیامت بن کے ٹوٹ رہا تھا۔ ہمیں کسی قسم کی رپورٹ نہیں درج کرانی ہے، کسی قسم کی تحقیقات بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ پولیس نے کوئی تحقیقات نہیں کرنی، اس نے پگڑی اچھالنی ہے، اس نے عزت نیلام کرنی ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے کون کون سے عناصر ملوث ہیں، کون کون لوگ ملوث ہیں۔ یہ امیر لوگ ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، ہماری تحقیقات کا کچھ نہیں ہوگا، خود ہماری عزت نیلام ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی بیٹی کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کی شادی کرنی ہے۔ اب آپ سوچئے ان ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی واقعات پچھلے کئی دنوں کے دوران، کئی ہفتوں کے دوران رونما ہو چکے ہیں۔ میں پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں، پھر آپ نے کامنٹ سیکشن میں اس واقعے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ جناب، ایک معاملہ جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے نا تو آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہو چکے گا، ایک نشہ جو ہماری نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ سرائیت کر رہا ہے، اس نشے کا نام ہے آئس۔ دو وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایزی ایکسیسیبل ہے، بہت ایزیلی مل جاتا ہے۔ دوسرا، امیروں کے شوق ہیں، غریب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ یونیورسٹیز میں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، وہ دوستوں کو بھی بانٹتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک قسم کا نشہ ہوتا ہے کہ آپ یقین جانیے انسان ڈوئل پرسنالٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہیلوسینیشن اس کو ہونے لگ جاتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اور آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے یا پڑھانے والے سے پوچھ لیجئے گا، جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کی تصدیق آپ اس سے کر سکیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ لڑکی جس یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، انہوں نے نام تو بتایا، لیکن جب وہ خود اس کو اون نہیں کر رہا ہے تو میرا بھی کوئی تک بنتا نہیں ہے اس یونیورسٹی کا نام لینے کا، لیکن 3-4 یونیورسٹیز کے اندر یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اب یہ لڑکی کوئی نشہ نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک بہت گہری سہیلی تھی۔ آپ کو پتا ہے طلبہ کی سہیلیاں بن جاتی ہیں جب لڑکیاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی جو دوست تھی نا، اس نے ایک ایسا گروپ جوائن کر لیا یونیورسٹی کے اندر جو کہ اس طرح کے کام کر رہے تھے، اس طرح کے نشے کر رہے تھے۔ شروع میں اس لڑکی کو نہیں پتا چلا، ٹھیک ہے، جو 18 گھنٹے تک غائب رہی تھی، اس کو نہیں پتا چلا کہ بھائی میری دوست کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اس نے اچانک اس کے اندر ایک بدلاؤ دیکھنا شروع کر دیا، ہیلوسینیشن اس کو ہونے لگ گئی، ڈویل پرسنالٹی ہونے لگ گئی۔ پھر اس نے جب تحقیق کی اپنے طریقے سے تو پتا چلا کہ بھائی یہ ایک گروپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے جو کہ مختلف طریقے کا نشہ کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو غصہ آتا ہے، غصہ اس لیے نہیں آتا کہ بھائی وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے اس طرح کی چیزیں سن رکھی تھیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اس کو یہ غصہ تھا کہ اس کی جو جگری فرینڈ ہے، اس کی جو سہیلی ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ اس نے اس کو بھی ڈرایا اور ان کو بھی ڈرایا اور دھمکایا، اور کہا کہ بھائی اگر آپ نے اس کی سنگت نہیں چھوڑی، میری دوست کو اس طرح کے کاموں سے نہیں ہٹایا، تو پھر میں آپ کی پراپر ڈین کے پاس جا کے کمپلین کر دوں گی۔ اچھا، یہ لوگ ڈین وین کو تو خاطر میں لاتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کی دوست کو گھسیٹ کے نہیں لا رہے ہیں، آپ کی دوست خود آ رہی ہیں، جو کہ حقیقت پر مبنی بات تھی، کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ خود آ رہی تھی، کیونکہ نشہ انسان کو نا تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کو نہ اچھے کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کو برے کی تمیز رہتی ہے۔ اب اس نے کہا بھائی پہلے آپ اپنی دوست کو سمجھا لیجئے، اب ہمیں کیوں سمجھا رہی ہیں۔ اس نے دوست کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بات نہیں بن سکی۔ بالآخر اس نے آ کے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ کام اپنے بند نہیں کیے تو میں پراپر آپ کی کمپلین کل کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بات کہہ کے وہ یونیورسٹی میں ہوتی ہے، یونیورسٹی سے پھر وہ گھر کے لیے نکلتی ہے۔ جب وہ گھر کے لیے نکلتی ہے تو وہ آن لائن ٹیکسی بک کرواتی ہے، اس نے لوکیشن اپنی ڈالی ہوتی ہے اپنے گھر کی، لیکن وہ گھر نہیں پہنچتی ہے۔ اچانک وہ بیچ میں اتر جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں آگے بیان کروں گا، جو میں ہمارے کرائم رپورٹر نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب یہ ہوتا ہی ہے کہ یونیورسٹی سے نکلتی ہے اور یہ اپنی لوکیشن پر نہیں پہنچتی، اور بیچ میں یہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ گھر والوں پریشان ہوتے ہیں، بھائی یونیورسٹی کے ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹہ اوپر 2 گھنٹہ اوپر، گھر والوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا، کوئی جواب نہیں دے رہا، واٹس ایپ پر کال جا رہی ہیں، ڈائریکٹ کال جا رہی ہیں، ڈائریکٹ کال پہ نمبر بن جا رہا ہے اور واٹس ایپ کال پر کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ لیکن 3-3.5 گھنٹے کے بعد انہی کی بیٹی کے نمبر سے ان کے پاس میسج آتا ہے کہ میں خیر و عافیت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ مجھ سے رابطہ مت کیجئے، میں جہاں پر ہوں وہاں پر سگنل نہیں آ رہا ہے، میں تھوڑی دیر سے آپ سے رابطہ کرتی ہوں۔ گھر والوں کو کچھ نہ کچھ تو شک ہو جاتا ہے کہ یار ان کی بیٹی اس طرح کی حرکت کرتی نہیں ہے، اور کتنی دیر لگتی ہے بات بیان کرنے میں کہ بھائی میں
اس مارکیٹ میں آئی ہوں میں، اس دوست کی آئی ہوں میں، تھوڑی دیر میں لگیں گی. یہ جو ایک میسج کیا ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. لیکن خیر وہ لوگ کسی سے رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ پولیس کے پاس بھی جاؤ گے تو پولیس اس وقت تک آپ کی FIR درج نہیں کرے گی جب تک آپ کی بیٹی کی گمشدگی کا معاملہ 24 گھنٹے سے طویل نہیں ہو جاتا. 24 گھنٹے سے پہلے گمشدگی کی FIR درج نہیں کی جاتی ہے. انہوں نے کہا یار تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی، کئی لوگوں سے رابطہ کیا. یہ جو ہمارے کرائم رپورٹر تھے یہ بھی ان سے لنک تھے، ان سے رابطے میں تھے. انہوں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے پوچھوایا کچھ لوگوں سے، تب جا کے کچھ چیزوں کا معاملہ بن سکا. تقریباً 18 گھنٹے کے بعد ان کی بیٹی واپس آتی ہے ان کے گھر پہ. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے. ایک مشہور مارکیٹ ہے کراچی کی، وہاں پر پارکنگ لاٹ میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں. پارکنگ لاٹ مطلب یہ نہیں کہ پارکنگ اندر ہوتی ہے، روڈ پہ پارکنگ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. بچی واپس آتی ہے اور اس کے بعد جو کرائم رپورٹر ہمارے جو پورا واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس لڑکی کو لگتا ہے کہ جب یہ دھمکا کے نکلتی ہے تو اس کی گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی لگ چکی ہوتی ہے اور وہ اس کو مستقل روک رہے ہوتے ہیں. وہی آ کے اس کو روکتے ہیں اور یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے اس کو بھی غالباً شاید ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ بیان کیا، کچھ بولا تو آپ کے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی. وہ ٹیکسی ڈرائیور، ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کمپلین نہیں ہوئی تو تحقیقات نہیں ہوئی، لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور سے جب پوچھا گیا، بات کی گئی تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ اس مارکیٹ کے پاس گاڑی روک دیجئے، یہاں سے میں چلی جاؤں گی. اور میں نے اپنی رائڈ بک کی، ختم کی اور اس کے بعد میں یہاں سے چلا گیا. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا، جب چیزوں کی FIR درج نہیں ہوتی، معاملہ درج نہیں ہوتا، تو کیونکہ میں نے میڈیا کو سرو کیا ہے 18 سال، مجھے پتا ہے کہ یار کرائم رپورٹرز کی بہت سیکھ ہوتی ہے. وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، تحقیق کروا سکتے ہیں، ان کے بہت لنکس ہوتے ہیں. انہوں نے جب تحقیق کرانے کی کوشش کی تو ان کو واقعی میں آئیڈیا تھا کہ اس لڑکی کو 18 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا گیا اور صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. اور موٹیو پتہ ہے کیا تھا؟ کہتے ہیں موت سے زیادہ موت کا خوف کام کر جاتا ہے. اب اس لڑکی کو ان کو سبق دینا تھا، حالانکہ لڑکی کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا. کسی قسم کا کوئی معاملہ جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے کسی کی عزت محفوظ رہی، لیکن انہوں نے صرف ڈرایا دھمکایا. اچھا، اس کے پیچھے بھی انہوں نے مطلب ہمارے جو کرائم رپورٹروں نے بتایا کہ یار اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر اس طرح کو کوئی کام ہو جاتا نا کہ لڑکی کی عزت پر کوئی بات آ جاتی تو پھر والدین جا کے اس کی FIR درج لازمی کراتے. اور جب FIR درج ہوتی، میڈیا میں معاملہ آتا، تو اب سوشل میڈیا میں معاملات اتنے آنے لگ گئے ہیں، اتنے آنے لگ گئے ہیں کہ پھر اس پر ایکشن لازمی لیا جاتا. اور جب ایکشن لیا جاتا تو آپ کو پتا ہے پھر کہیں نہ کوئی پکڑائی ہوتی. ان لوگوں کا مقصد صرف ان کو ڈرانا تھا، دھمکانا تھا، اور غالباً شاید وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب جب مدعی کوئی نہیں بننا چاہتا، بھائی وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس طرح کی FIR درج ہو، لڑکی اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، والدین اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آبویسلی چونکہ ان کا تعلق ایک رپورٹر سے تھا، وہاں سے بات چیت پتہ چلی، نکلا معاملہ. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کوشش کیجئے. اب اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف آپ کو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. جس کے ساتھ واقعہ ہوا وہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر کی عزت گھر کے اندر رہے. اللہ کا کرم ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ آ گئی. اس طرح کے درجنوں واقعات ہوتے ہیں جو کہ پولیس میں نہیں جاتے ہیں، FIR دن کی درج نہیں ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا پولیس کا کلچر ہے بھائی. بہت سارے واقعات ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئی، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی. تو خدا را ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.